ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ افواج پاکستان کا اگلا سپہ سالار کون ہوگا۔ کیا ملے گی جنرل باجوہ کو ایک بار پھر سے ایکسٹینشن؟ اگر نہیں تو پھر نومبر 2022 میں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد پاک آرمی میں کون کون سے موسٹ سینئر لیفٹیننٹ جنرل موجود ہیں اور کسے بنایا جا سکتا ہے نیکسٹ چیف آف آرمی سٹاف؟ یہی ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سعدیہ ظفر۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ پاکستان میں سب سے طاقتور عہدہ چیف آف آرمی سٹاف کا سمجھا جاتا ہے۔ 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی۔ جنرل باجوہ اپنی 3 سالہ ایکسٹینشن کی مدت کے بعد اسی سال نومبر میں ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار پہلے ہی بتلا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ ایک بار پھر سے ایکسٹینشن لینے کے موڈ میں نہیں ہیں، لہٰذا وہ وقت پر ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ ایسے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اگلا سپہ سالار کسے بنایا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی نومبر 2022 میں ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز ساحر شمشاد، اظہر عباس اور نعمان محمود کی مدت ملازمت بھی اپریل 2023 میں ختم ہو جائے گی۔ تاہم 29 نومبر 2022 کو بطور آرمی چیف جنرل باجوہ کی دوسری مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کو نئے آرمی چیف کو منتخب کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ نئے فوجی سربراہ کے بارے میں قیاس آرائیاں جنرل فیض حمید کے تبادلے اور ISI کے نئے سربراہ جنرل ندیم احمد انجم کی تعیناتی کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن ایک بات طے ہے کہ اب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا آرمی چیف بننے کا امکان کافی کم دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ مرکز میں شہباز شریف وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ اس وقت نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سینیورٹی لسٹ میں مختلف نام ہیں۔ نئے آرمی چیف کے لیے نام بھجوانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف سینیورٹی فہرست میں سے پہلے 3 یا پہلے 5 نام جرنیلوں کی اہلیت جانچ کے بعد وزارت دفاع کے ذریعے وزیر اعظم کو بھجواتے ہیں۔ ہر نام کے ساتھ ان کی اہلیت کی تفصیل لکھی ہوتی ہے، جس کے بعد وزیر اعظم ان 3 یا 5 ناموں سے ایک نام چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جبکہ ایک نام آرمی چیف کے عہدے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ اگر سبکدوش ہونے والے آرمی چیف کسی کی سفارش کرنا چاہیں تو اس کا اضافی نوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن حتمی اختیار اور منظوری وزیر اعظم کی ہوگی۔ تاہم ماضی میں 2 سابق فوجی آمر جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی تعیناتی کے مواقع پر تب کے وزیر اعظم نے اپنی مرضی سے نئے آرمی چیف کا انتخاب کیا اور جرنیلوں کی سینیورٹی لسٹ کو مد نظر نہیں رکھا تھا۔ یاد رہے کہ بھٹو صاحب نے سینیورٹی کی پرواہ کیے بغیر جنرل محمد ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا، جبکہ میاں نواز شریف نے بھی پرویز مشرف کو سپرسیڈ کرتے ہوئے افواج پاکستان کی کمان سونپی تھی، اور پھر جو ان دونوں وزیر اعظم کے ساتھ ہوا وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ عسکری ذرائع کے مطابق اس وقت سب سے سینئر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر احمد ہیں، لیکن وہ 27 نومبر 2022 کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، لہٰذا ان کی تعیناتی کا امکان انتہائی کم ہے۔ سینیورٹی میں دوسرے نمبر پر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد ہیں، جو کہ اپریل 2023 میں ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ تیسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں، جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف تعینات ہیں۔ چوتھے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود ہیں، جو پہلے کور کمانڈر پشاور تعینات تھے اور حال ہی میں انہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں صدر کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ 5ویں نمبر پر کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں، جن کے بارے میں اطلاع ہے کہ اپنے اقتدار کی آخری رات 9 اپریل کو عمران خان نے انہیں نیا آرمی چیف بنانے کی کوشش کی تھی، جو وزارت دفاع نے ناکام بنا دی۔ یاد رہے کہ آرمی چیف کے یہ ٹاپ 4 کنٹینڈر لیفٹیننٹ جنرلز ساحر شمشاد مرزا، اظہر عباس، نعمان محمود اور فیض حمید سال 2019 میں میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوئے تھے۔ 6 نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر ہیں، جو اس وقت کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات ہیں۔ نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب انہی 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز میں سے کیا جائے گا۔ نومبر 2022 میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا سب سے سینئر پوزیشن پر آ جائیں گے اور دونوں اہم عہدوں یعنی آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ سینیورٹی کے لحاظ سے دیگر جن 5 آرمی افسروں کا نام ٹاپ پوزیشن پر آ جائے گا، ان میں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اور لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر بلوچ شامل ہیں۔ ISI کے DG لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم اس فہرست میں 7ویں نمبر پر ہوں گے۔
अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ की तैनाती करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ही जनरल कमर बाजवा के जानशीं होंगे। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात थे। 2 स्टार जनरल के तौर पर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल स्टाफ के नायब सरबराह के साथ साथ डेरा इस्माइल खान में 40 इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड की। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के बचपन ही में उनके वालिदैन इंतकाल कर गए थे। दूसरे मोस्ट फेवरेट लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी मौजूदा पोस्टिंग से कबल उन्होंने रावलपिंडी कोर की कमांड की और वो डीजी ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स थे। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे। गैर मुल्की जरीदों में ऐसा लिखा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के आर्मी चीफ बनने के इम्कानात इसलिए भी कम है क्योंकि वो शिया मुस्लिम हैं और लेफ्टिनेंट जनरल अब्बास का शिया होना उनकी आला ओहदे पर तकर्रुरी में रुकावट बन सकता है। सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद राजा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। इससे कबल वो कोर कमांडर पेशावर और इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड IT के ओहदों पर फाइज रहे। बतौर मेजर जनरल वो ISI में खदमात अंजाम दे चुके हैं। चौथे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान राजा का ताल्लुक रावलपिंडी से है। सीनियरिटी में 5वीं पोजीशन पर सरजमीन चकवाल के फर्जंद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम आता है। कई तनाज़ात में घिरे ISI के साबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इस वक्त कोर कमांडर पेशावर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। माजी में पेशावर के सिर्फ एक ही कोर कमांडर जनरल असलम बेग को आर्मी चीफ बनाया गया था। याद रहे कि फैज हमीद ने बतौर ब्रिगेडियर तब के लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ रावलपिंडी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दी। जनरल बाजवा की तरह फैज हमीद भी बलोच रेजिमेंट से हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर सीनियर मोस्ट हैं। कोर कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल आमिर का ताल्लुक अटर्नी से है। सीनियरिटी लिस्ट में अगले नंबर पर आने वाले लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलोच इस वक्त मुल्तान के कोर कमांडर हैं। साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर इससे कबल ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के DG मिलिट्री ट्रेनिंग और GOC इन्फेंट्री डिवीजन जिहलम के तौर पर खदमात अंजाम दे चुके हैं। सीनियरिटी में 7वां नंबर आता है DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम शेख का। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कोर कमांडर कराची, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के कमांडेंट, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और ब्रिगेडियर कमांडर वजीरिस्तान और कुरम एजेंसी रह चुके हैं। खैर, पाकिस्तान का आइन वजीर आजम को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का इख्तियार देता है और अब ये फैसला शहबाज शरीफ को ही करना है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप आज़ादी से लेकर आज तक अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। टाइगर न्यासी कहलाए जाने वाले जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्यासी की कहानी जानने के लिए यहाँ नीचे और ISI के सरबराहान की लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।